السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا. اس وقت پوری دنیا پہ ایک ہی بورڈ لگا ہوا ہے اور وہ ہے کلوز، یعنی لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہم اس وقت آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک پورے گلوب کو گھومیں تو ہر جگہ موجود ہے اور بہت سختیاں بھی ہیں. پاکستان میں بھی سختی ہے لیکن کافی حد تک سافٹ لاک ڈاؤن ہے. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں فلپینز میں دیکھتے ہیں کہ گولی مارنے کا حکم ہے کہ اور ایک شخص کو گولی مار بھی دی گئی. اسی طرح سے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک جا سکتے ہیں. اب عرب ریجن میں دیکھتے ہیں تو بہت سخت جرمانے ہیں. ایون سعودی عرب میں 24 آور کا کچھ شہروں میں کرفیو لگایا گیا. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو ایشو سامنے آیا ہے وہ ہے روزگار کا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں ان کا ایک بڑا ایشو ہے. پاکستان میں بھی یہ اس وقت ایک بہت خوفناک جو صورتحال ہے وہ اختیار کر گیا ہے. آج کا پروگرام میں ہم فوکس کریں گے تاجر برادری کے ساتھ اور خاص طور پہ جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے اس کو کیا نقصان پہنچا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا دنیا کا احوال جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں اس وقت وہ کس صورتحال میں ہیں. تو پہلے ہم جائیں گے پیرس اور محمد یونس خان صاحب جو کہ آج نیوز کے نمائندے ہیں ہمارے، ان سے جانیں گے کہ خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے پاکستانی فرانس میں، وہ کس حال میں ہے. جی، فرانس بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی شدید متاثر ہو رہی ہے. فرانس بھر میں پاکستانی کمیونٹی کی تعداد 1,20,000 ہے. زیادہ تر پاکستانی فرانس میں مزدور طبقہ پیشہ لوگ ہیں. 80% پاکستانی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. یہ مزدور محنت کر کے نہ صرف اپنا خرچہ چلاتے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی اپنے خاندان کی مدد کرتے ہیں. تو وہ مزدور جو پہلے روزانہ کی بنیاد پر کماتے تھے اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب وہ کام پر نہیں جا رہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مزدور اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ لاک ڈاؤن، یہ صورتحال مزید کتنے دن تک اور جاری رہے گی، جس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی اور خاص کر مزدور طبقہ پیشے میں انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے. ان مزدوروں میں زیادہ تر کے پاس فرانس کے کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی امداد بھی نہیں مل رہی، کیونکہ زیادہ تر مزدوروں کے پاس اٹلی یا کسی دوسری یورپی ملک کے کاغذات ہیں یا بعض مزدوروں کے پاس کاغذات بھی نہیں. اب ان تمام حالات میں اگر لاک ڈاؤن مزید بڑھتا ہے تو اس پر ان مزدوروں کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. یہی پاکستانی اوورسیز مزدور کثیر زر مبادلہ بیچ کر ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. آج یہ مزدور خود حکومت کی توجہ کے طلبگار ہیں. جی محمد، شکریہ آپ کا. اور اگر آپ لیگل نہیں ہیں ان کنٹریز کے اندر تو اس وقت بہت مشکل صورتحال کے اندر ہے. امریکہ نے اپنے لیگل لوگوں کے لیے جو ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سال کے $75,000 سے کم ارن کرتے تھے ان کو $1,200 جو ہے منتھلی کی بنیادوں پہ 6 منتھ تک کا ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ دیا ہے، اور لوگوں کے گھروں کے ایڈریس پہ جو ہے چیک پہنچائے جا رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا دنیا کا ایک پیکج ریلیف کا جو ہے امریکہ نے پیش کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے. لیکن جو پاکستانی جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں یا جو انلیگل رہ رہے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں. آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. آسٹریلیا میں شفق تعظیم ہے جو کہ ایک پاکستان سے وہاں پہ گئیں، ایک سوشل ورکر ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یہاں پہ ایک بہت اچھی ڈیبیٹر تھیں. ان سے میں نے جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہیں وہ کس حال میں ہیں. تھینک یو سو مچ رضوان کہ آپ اس اہم مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں. کووڈ-19 کا جو سب سے برا اثر ہوا یہ کہ بڑے پیمانے پہ لوگ جاب لیس ہوئے. جو کرائسس آیا ہے جابس کا، دیکھیں یہ صرف آسٹریلیا میں نہیں، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، انگلینڈ، جہاں جہاں پاکستان کے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے گئے وہ سب ان پرابلم کو فیس کر رہے ہوں گے. یہ ویلفیئر کنٹریز ہیں، یہاں پر جو گورنمنٹس ہوتی ہیں جیسے اسکاٹ موریسن پرائم منسٹر آسٹریلیا نے جو آسٹریلین سٹیزن ہیں یا PR ہولڈر ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف دیا کہ 3 سے 6 منتھ تک ان کو مارگیج نہیں دینا، رینٹ نہیں دینا، بلز میں فیسلٹیز دیں. لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے طبقہ وہ جو کہ ٹیمپرری ویزا پہ آئے تھے یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھے، ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی. زیادہ تر جو یہ اسٹوڈنٹس جو جاب کرتے تھے وہ ریسٹورنٹس میں کرتے تھے، پلازا میں کرتے تھے، شاپس پہ کرتے تھے، وہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند ہیں. اس کے علاوہ یہ اوبر ایٹ چلاتے تھے یا سیکیورٹی کی جابس کرتے تھے، وہ سب بند ہو گئیں. تو اب ان لوگوں کے پاس اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا اماؤنٹ
اماؤنٹ نہیں ہے جس سے یہ ساری چیزیں ادا کر سکیں, یہ بلز ادا کر سکیں, اپنا گزارا کر سکیں. جب یہ پاکستان سے آتے ہیں تو یہ پرومس کر آتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 سال تک کا اماؤنٹ ہے, ہماری ہوم کنٹری سے ہمارے پیرنٹس یا ریلیٹیو ہمارے سارا خرچہ اٹھائیں گے, ایکسپینس اٹھائیں گے, بینک اسٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں. لیکن آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 20 آورز ٹیکس پر کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ لوگ کیش ان ہینڈ کام کرتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں, بلکہ ہوم کنٹریز میں بھی پیسے بھیجتے ہیں. جی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہمیں اتنی تفصیل بتائی. وہ پاکستانی جو لیگل ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر, اور وہ پاکستان بھی پیسہ بھجواتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں, تو ان کو تو ان کی حکومتیں جو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ مشکل کے اندر جو پاکستانی ہیں, امریکہ میں کافی بہتر صورتحال ہے کہ وہاں پہ مساجد کے ذریعے, اسی طرح سے آسٹریلیا میں بھی اور یورپ میں بھی جو ہے وہ وہاں کی خود پاکستانی کمیونٹی ہیلپ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں, تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے جناب محمد رضوان عرفان صاحب ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب اطہر چاولہ صاحب, آپ کنوینر ہیں اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو رضوان صاحب, آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ ہمارا لیبر طبقہ پاکستان کا, اور وہ لوگ اور وہ نوجوان بھی خاص طور پہ جو جاب کرتے ہیں ویکینڈ پر یا اور آورز کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو یورپ, امریکہ میں, آسٹریلیا میں آورز کی بنیاد پر یا ڈیلی بنیادوں پہ زیادہ جو ہے وہ جابز کرتے ہیں لوگ, وہ بھی وہاں پہ مشکل کے اندر ہیں. یہاں پر لوگ کتنی مشکل کے اندر ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ سوال پاکستان کا. آج جو آپ سوال کریں گے اس کے صحیح جواب ہم دیں گے, سچی بات کریں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں کراچی, جو کراچی مین پاکستان کا ہب ہے, اس کو آج بند ہوئے ہوئے 21 دن ہو گئے. یہ جو لاک ڈاؤن کی بات بتائی جا رہی ہے 15 دن نہیں ہوئے, آج 21 دن ہو گئے. 18 تاریخ سے پورا کراچی بند ہے, ہماری مارکیٹ نہیں, پورا کراچی بند ہے, فل لاک ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مارکیٹ ہے تقریباً, ہماری اگر آپ دیتے ہیں تو ہماری مارکیٹ ہے تقریباً, ہماری دکانیں 10,000 کے قریب دکانیں ہیں کراچی کی مارکیٹ میں. اگر آپ 3 بندہ بھی لگاتے ہیں تو 30,000 لوگ جو ہیں یہاں کام کرتے ہیں. اس میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ بھی کام کرتے ہیں, جو زیادہ تر کرائے پہ لوگ ہیں, اور کمیشن پہ کام کرتے ہیں. یہاں اس کی فکس سیلری نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 21 دن جو ہے وہ بند ہو گئے, ان کا کیا حال ہوگا. گورنمنٹ نے جو ہے کوئی بھی ہماری جو ہے سنی نہیں, نہ ہمارے جائز مسائل کے. گورنمنٹ ایک لاک ڈاؤن تو کر دیا, انہوں نے کہا کہ آپ بند کر دیں. ایک 17 تاریخ کو ایک جو ہے کمشنر صاحب نے ایک آرڈر نکال دیا رات کو کہ 18 تاریخ سے مارکیٹیں بند ہیں. ہم کو آپ امپلیمنٹ کر رہے تھے, ہم پہ بلاتے دو, بولتے دو آپ کی, جو ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں 15, تو آپ کی کیا مشکلات پیش آئیں گی آپ کو. آپ گورنمنٹ کیا ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کر سکتی ہے. ہم نے گورنمنٹ کے بات پہ لبیک کیا, 15 دن مارکیٹیں بند رکھی. بیچ میں ایک اور نوٹیفکیشن آ گیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا کہ آپ 6 تاریخ تک بند رکھیں گے. چلے ہم نے اس پہ بھی سر رقم کیا. اس کے بعد ایک اور نوٹیفکیشن آ گیا کہ 14 تاریخ تک آپ بند رکھیں گے, جو 28 دن میں ہو جاتے ہیں پورے کراچی میں. پورے ہمارا کراچی جو ہے 28 دن بند ہو جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کیا حال ہوگا. اچھا, اس میں رضوان صاحب بات یہ ہے کہ یہ کوئی جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کوئی خوشی سے تو نہیں کر رہی گورنمنٹ, جو آپ کمشنر کا کہہ رہے ہیں, یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت, یہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہی ہو رہا ہے کہ یہ جو چین ہے کورونا کی, اس کو توڑا جائے. لوگ اگر صحت یاب ہوں گے, لوگوں کی جانیں بچیں گی, تو ہی کاروبار ہوگا, تو ہی سب کچھ ہوگا نا. تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں. مجھے جذباتی نہیں, میں آج بات بتاؤں گا. یہ کرونا جو ہے پاکستان میں تو نہیں تھا نا, باہر سے آیا. اس دور میں کتنے لوگ باہر سے آئے, کتنے لوگ باہر آئے. آپ کے پاس ڈیٹا موجود تھا نا, آپ نے جو باہر سے آیا سب کے پاس ڈیٹا موجود تھا. آپ ان کو جو ہے کوارنٹائن کرتے, ان کی جو ہے آپ ان کی جو ہے اس کو جو ہے ٹیسٹ کرتے, آپ کو پتہ چل جاتا. اور جو ان کے ساتھ موجود تھے آپ ان کو الگ کر لیتے, آپ ان کی جو ہے ایک ان کو جو ہے سیلف کوارنٹائن میں آپ لے جاتے ان کو, اور یہ مسئلہ پھیلتا نہیں. یہ تو سرکار کا کام تھا, یہ تو بہت آسانی سے ہو سکتا تھا, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس سارا ڈیٹا, میرے ایک دوست ہیں وہ 7 تاریخ کو آئے دبئی سے, کمشنر آفس سے فون آیا ان کو, کہنے لگے کہ بھائی آپ آئے, آپ خیریت سے؟ انہوں نے کہا میں خیریت ہوں. ان کے بھائی بھی اسی دن آئے تھے, ان کو بھی فون آیا, بولا آپ خیریت سے؟ آپ کے پاس سب ڈیٹا موجود تھا, آپ تو جا کے چیک کرنا چاہیے, آپ کو سب کو چیک کرنا چاہیے تھا. اس میں غفلت ہوئی ہے. اس میں جو تافتان بارڈر کا جو ایشو ہے اس میں بھی غفلت ہوئی ہے. اس میں یہ چیزیں جو ہیں کافی, اس پہ بہت ڈسکشن ہو گیا ہے, اور اس پہ جو ہے حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے اس معاملے میں. لیکن
اب جو وقت گزرنا تھا گزر گیا, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب تو یہ جو وائرس تھا یہ لوکلی جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, اب صرف ان تک محدود نہیں ہے جو پاکستان سے باہر سے ہیں, اب تو یہ لوکلی آگے بڑھ رہا ہے. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے, اس کی چین توڑنی ضروری ہے. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, آپ اس کی میعاد جو ہے 15 تاریخ تک جو آپ آئسولیشن میں چلے جائیں. ہم تو 21 دن سے آئسولیشن نہیں, لیکن 15 دن کے بعد اگر 14ویں دن کسی کو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے بھی پھر 15 دن چاہیے. دیکھیں آپ تو چین ہے, اس میں ایسا نہیں کہ ایک دفعہ سے 15 دن تک 15 دن کے لیے آپ لاک ڈاؤن ہو گئے. نہیں 15 دن, ہم نے 21 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں, 21 دن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری مارکیٹ جو ہے اگر 15 دن, میں کہہ رہا ہوں 14ویں ڈے اگر یہ کسی کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کے بعد ہی 15 دن چاہیے. تو یہ پوری 3 مہینے کا سائیکل ہوتا ہے سر. چلے آپ تو آپ کہتے ہیں 14 دن 8 دن ہو گئے نا, اب تو 14 دن اور ہو جائیں گے, 28 دن ہو جائیں گے نا کمپلیٹ. میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے کنوینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر چاولہ صاحب, اور ریسٹورنٹ جو ہیں وہ بھی بند ہیں مکمل طور پہ. جب یہ سٹارٹ ہوا لاک ڈاؤن میں تو یہ ہوا کہ بھئی ریسٹورنٹ میں رش نہ لگے, تو جو ڈائننگ ایریا تھے وہ بند کیے گئے, اور وہاں سے پھر یہ ہوا کہ آپ جو ہے سپلائی دے سکتے ہیں, ڈیلیوری دے سکتے ہیں, لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو بھی بند کر دیا گیا. اب مکمل طور پر ریسٹورنٹ بند ہے, اور ریسٹورنٹ یہ وہ انڈسٹری ہے, وہ کہ انڈسٹری کا پھر درجہ نہیں ملا اسے لیکن دینا چاہیے, یہ وہ انڈسٹری ہے کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. دوسرا, پاکستان کے لوگوں کے پاس, جب میں کراچی کی بات کروں, یہاں کے لوگوں کے پاس آؤٹنگ ہوتی ہی کیا تھی, صرف ریسٹورنٹ ہی تو ہوتے تھے. اب تو چلیں وہ آؤٹنگ تو چھوڑیں, لیکن سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا, آپ کے جو لوگ امپلائیز ہیں اب ان کو تنخواہیں دے پا رہے ہیں؟ السلام علیکم رضوان صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چند باتیں پہلے ہم سمجھ لیں کہ گورنمنٹ نے بند کیا یہ تقریباً کوئی 18 تاریخ سے ڈائن ان سارے مالز بند ہو گئے. اس کے بعد 22 تاریخ سے آنورڈ ساری ڈیلیوری اور ٹیک اوے بند ہو گئی. چند حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ایک یہ کہ پوری دنیا میں چین سمیت, امریکہ سمیت, تھائی لینڈ سمیت, جرمنی سمیت کہ کہیں بھی ڈیلیوری اور ٹیک اوے آج تک بند نہیں ہوئی. دنیا کی بات چھوڑ دیجئے, پاکستان میں آ جاتے ہیں. پنجاب میں, اسلام آباد میں کہیں ڈیلیوری اور ٹیک اوے آج تک بند نہیں ہوئی. بیکریز بند نہیں ہوئی. بیکری اسینشل آئٹم میں آتا ہے. بیکری شروع میں کھولی گئی, 4 دن پہلے پھر بند کر دی گئی, 4 دن پہلے پھر کھولی گئی, اور 1 دن کے بعد پھر بند کر دی گئی. تو ایک تو یہ کہ بیکریز کو بند ہونے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بیکریز بند کیوں ہیں. سر وہاں رش لگ رہا تھا بہت زیادہ, بہت سارے لوگ ایک وقت میں شاپ کے اندر جا رہے تھے, ایسی فوٹیج سامنے آ گئی تھی, اس وجہ سے پابندی لگی. سر آپ کی بات صحیح ہے, تو اس کا حل تو ہے نا, ہم بیکریز کا حل تو نکال سکتے ہیں. تو ایک تو وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ کا سوال یہ کہ کتنے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں یا کتنے لوگوں کو تنخواہیں. تو پاکستان میں تقریباً اس وقت کوئی 1,00,000+ ریسٹورانٹس ہیں, چھوٹے بڑے سب ملا کے, اور تقریباً کوئی 20-22-25 لاکھ کے لگ بھگ کوئی ایک فگر آتی ہے جس میں جو ہے لوگ کام کرتے ہیں. کراچی میں اور پاکستان بھر میں اس وقت کوئی عام ریسٹورانٹ مارچ تک کی پوری سیلری اب تک نہیں دے پایا. مارچ تک کی سیلری نہیں دے پایا. اپریل کی سیلری تو دینے کے قابل ہی نہیں ہے. کرائے کے بل چڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف اب تک نہیں آیا کہ جی کرائے کو ہم کیسے مینیج کریں گے. کہ الیکٹرک کے بل آج تک ڈیفر نہیں کیے گئے, جبکہ کہ الیکٹرک کے بل ڈیفر ہو سکتے تھے. سوئی گیس کے بل ڈیفر ہو سکتے ہیں, وہ نہیں ہوئی. ایس آر بی اور باقی سیلز ٹیکس کی پنجاب وغیرہ میں ڈیٹ 15 تاریخ ہوتی ہے, اب تک اس کا کوئی نوٹس نہیں آیا کہ وہی ڈیفر ہو جائیں جو ہے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے. 14 تاریخ کا ان کا وعدہ ہے, 15 کو صبح انشاءاللہ تمام ریسٹورانٹ کو کھولنا چاہیے. اور میری گزارش یہ ہے کہ کل سے ڈیلیوریز اور ٹیک اوے اور بیکریز کو امیڈیٹلی کھول دینا چاہیے. اس کو بند کرنے کا کوئی تک نہیں بند. ٹھیک ہے. یہ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر 15 تاریخ سے ریسٹورنٹ کھل جانے چاہیے تو اس میں پھر سوشل ڈسٹنس کے معاملے سے ہینڈل کریں گے, یہ آپ سے ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور کیونکہ پاکستان میں ہم کبھی بھی یورپ سے, امریکہ سے اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ ریاست اون کرتی ہے, اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ کھڑی بھی ہے ان کے ساتھ جو ہے, اور بہت جلدی کوئک جو ہے لوگوں کی جو ہے ہیلپ کی جا رہی ہے. یہاں پر ابھی جو صورتحال ہے اس میں ڈیٹا کا ہی ایک بہت بڑا ایشو موجود ہے, اور لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنی, ہر شخص اپنی دوڑ جو ہے خود لگا رہا ہے اور اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں, خاص طور پہ اربن ایریاز کے اندر. اور اب مارکیٹس بند ہونے کی وجہ سے ایک کرائسس جو موجود ہے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں رضوان صاحب, آپ سے آگے بڑھیں گے. فرمائیے سر, یہ فرمائیے کہ اب اگر یہ 14 تاریخ کو بھی نہیں کھلتی ہیں مارکیٹس,
تو پھر ایک بڑا مشکل کی صورتحال آ جائے گی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھل جانی چاہیے بالکل. تو یہ مطالبہ میں آپ کو سندھ گورنمنٹ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اور بلدیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے کنوینر بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رضوان عرفان صاحب بھی موجود ہیں. خاص طور پر ریسٹورنٹ کا پہلے فرمائیں کہ اگر یہ ہوم ڈیلیوری اگر کھل جائے اور اگر پارسل کا انتظام کے لیے ایک سوشل ڈسٹنس کے ساتھ قواعد و ضوابط کے ساتھ کھول دیا جائے تو ان کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں, کم سے کم ان کا کاروبار کچھ تھوڑا بہت چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے سپورٹیو ہوگا کہ آپ کہ وہ لوگ جو ہیں کم سے کم ان کے پاس کاروبار آ جائے گا, روزگار آ جائے گا, وہ لوگ جو اس وقت بے روزگار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضوان بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی مکمل طور پر احساس ہے سب کا, لیکن یہ جو فیصلے کیے گئے لاک ڈاؤن یا یہ دیگر چیزیں یہ کوئی خوشی سے اور نہیں کیے گئے, بڑی تکلیف دہ فیصلے ہیں. ہمیں خود بھی اندازہ ہے کہ سب لوگ ڈسٹرب ہیں اس لحاظ سے. اس پر آج بھی مشاورت ہوئی ہے کہ کس طرح ہوم ڈیلیوری یا دیگر چیزوں کو کھولا جائے یا 14 کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو کس طرح آگے شروع کیا جائے گا. تو وہ ایس او پیز وغیرہ سب پر ہو رہا ہے. انشاءاللہ 14 کے بعد اس وقت تک جو سامنے بات ہے کہ اس کو کھول دیا جائے گا. ڈاکٹر چاولہ صاحب بھی بہت محترم ہیں, ہمارے رضوان جو ہیں بھائی ہیں ہمارے. مجھے پورا احساس ہے کہ ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تنخواہیں بھی پوری دیں, پھر ان کے کاروبار بھی بند کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی بڑے ایشوز ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اور ان کو جو سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں اگر ان کے اوپر ایکسائز ہے یا ایس آر بی کی طرف سے ہیں یا دیگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی ان کو ہر لحاظ سے ان میں بہت زیادہ ایکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور ہم نے کوئی یہ خوشی سے فیصلے نہیں کیے. نہیں ٹھیک ہے ناصر صاحب, میں ذرا ان سے آپ کو ڈائریکٹ بات کروانا چاہوں گا. چلو صاحب آپ ذرا اگر بات کرنا چاہیں, سوال اٹھانا چاہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے. ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر صاحب آپ کی دیکھیں ابھی تک جو ہے الحمدللہ 14 تاریخ تک ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. پہلے یہ 7 تاریخ تک تھی, پھر 14 تاریخ تک ہوئی, اور ہم تمام اپنے ریسٹورانٹس کو ہمیشہ یہ کہتے رہے نہیں یہ بہت امپورٹنٹ اقدام ہے جو گورنمنٹ نے اٹھایا ہے, چیف منسٹر نے اٹھایا ہے, اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ وبال ہے جو اللہ کی طرف سے سبھی پر آیا, تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں گورنمنٹ کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے. لیکن کچھ حقائق یہ ہیں کہ بیکریز ہوئیں, ٹیک اوے ہوئے, ڈیلیوری ہوئیں, وہ ابھی تک پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے کہیں بھی بند نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے ریسٹورانٹس کو آج سے کھول دیں, لیکن ہم یہ ضرور درخواست کرتے ہیں کہ بیکریز ایک اسینشل آئٹم میں آتا ہے. 4 دن پہلے یہ کھلا ہے اور سم ہاؤ 1 دن کے بعد کمشنر صاحب کے کسی نوٹس میں وہ بیکریز کو بند کر دیا گیا. ہو سکتا ہے وہ ڈیلیوری کمپنیز نے جو غلط ڈیلیوریاں شروع کریں اس کی وجہ سے بیکری پر عذاب آ گیا. بے شک آپ بیکریز کھولیں, ڈیلیوریز کھولیں, اور ہمارے ساتھ ایس او پیز ہم مل کے بنانے کو تیار ہیں. ڈیلیوری پہ رش نہیں لگتا. اگر ڈیلیوری نہیں تو کم از کم پہلے سٹیپ پہ ٹیک اوے کھولیں. 14 تاریخ سے آپ ڈیلیوریز کھول دیجئے. دیکھیں ڈیلیوری نہیں کھولیں گی تو لاکھ ریسٹورانٹس ہیں, کم از کم 22 سے 25 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں, لوگوں کے پاس تنخواہ دینے کو نہیں ہے. مارچ کی بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے ٹھیک ہے, میں پہلے جواب لیتا ہوں. جی ناصر کیا جواب دیں گے ان کا؟ جی بالکل, اس پر اطہر صاحب والوں سے میٹنگ بھی رکھ رہے ہیں, بلکہ آج بھی سی ایم صاحب نے اس پر میٹنگ کی تھی. ہماری دیگر جو کاروباری حضرات تھے ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور ایس او پیز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں. اور یہ جو ہوم ڈیلیوری والی بات ہے یہ آج بھی زیر بحث آئی اور اس پر کافی پازیٹیو ہوئی ہے بات. یہ کل تک یا پرسوں ایک میٹنگ رکھی جائے گی جس میں چاولہ صاحب اور ان کے دیگر اور بھی دوست ہیں جنہوں نے کہا ہے میٹنگ کے لیے, تو کریں گے, ایز آؤٹ بالکل کریں گے. اور پھر 14 کے بعد بھی ہمیں پوری دیکھیں, ہمیں روز اس پر میٹنگ ہوتی ہے, ہمیں پورا احساس ہے, ہر چیز سمجھتے ہیں. باہر سے ہم لوگ نہیں آئے, نہ ہمارا ملک یورپ کی طرح ہے نہ دیگر جگہوں کی طرح ہے کہ جہاں پہ یہ بہت, اور ہمیں اس وقت مکمل طور پر احساس ہے لوگوں کا کہ جو ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ظاہر روزگار پہ نہیں ہے. ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں
کہ ان کو پیز بھی دیں, اور پھر اور بھی وہ لوگ جو ویسے دہاڑی دار تھے, روز کما کر کھانے والے تھے, وہ بڑے پریشان حال ہیں. سفید پوش طبقہ اچھا, اس میں ناصر صاحب رضوان عرفان صاحب یہاں موجود ہیں, ذرا میں چاہوں گا ان کی آواز بھی میں آپ تک پہنچا دوں. رضوان عرفان صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام رضوان بھائی, خیریت؟ اللہ کا شکریہ. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس ٹی وی میں. آپ سے بس ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ 6 دن ہمارے پاس اور موجود ہیں, اس میں جو ایس او پیز ہے وہ بنا لی جائے. یہ نہ ہو کہ 14 تاریخ جو آخری دن ہے اس میں جو ہے میٹنگ رکھی جا رہی ہے, اس کے بعد ایس او پیز بنائی جا رہی ہے, اس میں پریشانی ہوگی. آپ تمام کراچی کے اسٹاک ہولڈر کو بلائیں, جو کراچی کے اسٹاک ہولڈر, سب سے آپ مشاورت کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے. جتنا انیشیٹو سندھ گورنمنٹ نے پہلے یہ لیا, کسی نے لیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ ہم لوگوں کو بلا کے ہماری رائے ضرور لیں. ہم آپ کو ہو سکتا ہے اچھے مشورے دے دیں, تاکہ یہ جو جنگ ہے ہم ایک ساتھ لڑیں گے, انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہی ہیں ہمارا کاروبار بھی چلے, اور ہم جو ہے یہ جو وبا ہے اس سے دور بھی رہیں. تو گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ آپ لوگ میٹنگ کریں جلد سے جلد, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. جی شاہ صاحب. جی بالکل. عرفان اور رابطہ ہے میرا, ایک میٹنگ ہم نے رکھی تھی, پتہ نہیں اس میں ہم نے تو کہا تھا کہ ان کو بلایا جائے, میں بھی کسی سے رہ گیا ہوگا, لیکن میں کل ہی انشاءاللہ, کل یا پرسوں پر, موسٹ پروبیبلی کل ہی میٹنگ رکھتے ہیں, جس میں چاولہ صاحب بھی اور رضوان بھائی جو ہیں ان کو بھی سب کو بلاتے ہیں, اور ان سے پوچھ کے کچھ اور لوگوں کو بھی بلانا ہوگا تو ان کو بلا کے میٹنگ رکھتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے ایس او پی طے ہوں گی تو وہ فوری طور پر 14 کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اگر 14 کے بعد پھر بنانا شروع کیا تو پھر اس میں کچھ ٹائم لگے گا. تو یہ انشاءاللہ کل ہی میٹنگ رکھ لیتے ہیں. میرے پاس نمبر ہے اپنا رضوان صاحب کے بھی, چاولہ صاحب کے بھی ضرور ہوں گے ہمارے پاس نمبر, میں رابطہ کر لیتا ہوں. اچھا ناصر شاہ صاحب, ابھی تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلسل ہم جب دیکھ رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, تو چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہو, وہاں پر بھی احساس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں 12,000 روپے دیے جائیں گے. آپ نے بھی ڈپٹی کمشنرز کا ایک نظام مرتب کیا ہے, 2-2 کروڑ روپے آگے دیے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ ملنا شروع نہیں ہوا ہے. ہمارا جو غریب پسا ہوا طبقہ, اس کی بات تو آپ کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں کچھ پہنچا نہیں ہے. وہ کب تک شروع ہوگا پہنچنا؟ دیکھیں رضوان بھائی, 2 چیزیں ہیں اس میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو جس طرح احساس پروگرام والا پلان ہے, یہی پلان کم و بیش ہم نے شروع کیا ہے. 14 دن سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. جب ہم نے مکمل طور پر کام کر لیا, آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں ٹی آر جی والوں سے, کال سینٹر والے جو ہیں, اور پھر جتنی موبائل لنک کمپنی یا جو بھی سیلولر کمپنیز ہیں, ان سے جب طے کر لیا گیا کہ ایک نمبر پہ سب لوگ رجسٹر کرائیں گے, پھر ہم ان کے پاس پیسے پہنچائیں یا راشن پہنچائیں, تو پھر نادرا آ گیا بیچ میں کہ جی یہ ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے. پھر نادرا سے بات ہوئی, سی ایم صاحب نے کی, امتیاز شیخ صاحب نے کی, پھر انہوں نے کہا جی اوکے ہم آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, آپ بنا لیں پروگرام. ایک نمبر بھی بعد میں ہمیں الاٹ ہو گیا. جب نمبر مل گیا ہمیں تو پی ٹی اے بیچ میں آ گیا, انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں یہ نمبر نہیں استعمال کر سکتے, نمبر تو ہم آپ کو دیں گے. پھر ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی. چیف منسٹر صاحب نے دوبارہ پی ٹی اے کے جو ڈی جی ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب, ان سے بات ہوئی, امتیاز صاحب کی بات ہوئی, سعید کی بات ہوئی, سب نے پھر جا کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں لکھیں. ان کو لکھا, انہوں نے انٹیریئر منسٹری میں بھیج دیا ہے. 2 دن سے انہوں نے نمبر ہمیں دیا ہے, لیکن آج پھر صبح کو کہا کہ جی ابھی فی الحال رک جائیں, وہاں سے جواب نہیں آیا. لیکن شام کو پھر ہمیں بتایا جو حارث گزر صاحب کام کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ بھلے شروع کرتے ہیں اس میں, لیکن 14 دن ہمارے لگ گئے. نہیں تو سر ٹھیک ہے لگ گئے, لیکن لوگ مایوس ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور لوگ مایوس ہو رہے ہیں, لوگ اور آپ نے ابھی پچھلے 3 دن سے رفائی اداروں پر بھی, کیونکہ وہاں پہ رش لگ رہا تھا, آپ انہیں رینجر پولیس ایک طرف فراہم نہیں کر رہے تھے, تو جو ادارے بانٹ بھی رہے تھے ان پہ بھی ایک طرح سے پابندی لگی ہوئی ہے. تو لوگ اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم تک نہیں پہنچ سکتے حکومت, یا اگر یہ فلاحی ادارے بھی نہیں پہنچ سکتے, تو پھر روزگار ہی کھول دیں, ہم سوشل ڈسٹنس کر کے اپنے پالیں گے. آپ کو ایک عرض کروں رضوان بھائی, ایشو یہ ہے کہ کراچی میں بہت سارے فلاحی ادارے ہیں, فلنتھروپسٹ ہیں, سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کام کیا ہے, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ پہنچا ہے. پہلے بہت آسان ہوتا تھا, آپ نے دیکھ لیا جب فلڈ آئے تھے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہر جگہ پہ کھانا کھلا دیا جاتا تھا, راشن بانٹ دیا جاتا تھا, سب کچھ کیا جاتا تھا, لیکن رش ہوتا تھا.
اس وقت عجیب صورتحال ہے کہ رش نہیں لگانا, اکٹھا نہیں کرنا, کوشش کرنی ہے کہ ہر کسی کو اس کے گھر پر یہ پہنچائیں. آپ دیکھتے ہیں 2-4 آپ کے پاس فوٹیج بھی آئے ہوں گے کہ دائرے لگا کر کچھ لوگ لائنوں میں کھڑے تھے اور بڑا ڈسٹنس دکھائی گئی, لیکن جہاں پیچھے جہاں سے وہ آ رہے تھے وہاں پہ سینکڑوں لوگ کھڑے تھے, تو اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا. اسی لیے سب نے مل کر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹ نے مل کر یہ پلان بنایا ہے کہ جب کسی کو یہ راشن ڈسٹریبیوشن کرنی بھی ہے تو اس کا ایک SOP بنا دیا گیا ہے. کسی کو منع نہیں کیا, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کسی کو بانٹنا ہے تو وہ یہ SOP یوز کریں گے, ڈپٹی کمشنر کو بتائیں گے, SP کو بتائیں گے, یا رینجرز کے جو ہمارے وہ 15 کے قریب مختلف پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں, تو وہ اس میں, لیکن اس پر عمل کرنے کے بعد. اور جو مختلف ڈسٹرکٹس میں اگر آپ دیگر ڈسٹرکٹس کی بات کریں تو وہاں پہ 2-2 کروڑ پہلا فیز تھا, دیگر پیسے بھی پہنچا دیے گئے اور ہر جگہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہم واقعی مطمئن نہیں ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پورا پراپر طریقہ کار نہیں ہے, جس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سرزنش کرتے رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پلان ہو جس کے تحت ہر کسی کی دہلیز پہ پہنچے, اور خاص طور پر وہ سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی لائن میں نہیں لگتا, اس کا ہمیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, آپ نے ہمیں لائیو جوائن کیا. اب بار لوگوں کے گھروں پہ کراچی الیکٹرک کے بل بھی پہنچ رہے ہیں, گیس کے بل پہنچ رہے ہیں, اسکول والے بھی اپنی واچرز کسی نہ کسی طرح پہنچا رہے ہیں, نہیں پہنچ رہا تو ان تک راشن نہیں پہنچ رہا. یہ تمام جو مجبوریاں آپ نے بیان کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک صبر ہوتا ہے لوگوں کا, کیونکہ بہت زیادہ امید دلائی گئی تھی. یا تو آپ پہلے دن سے کہہ دیتے کہ نہیں بھائی ہم کچھ نہیں کریں گے, جو کرنا ہے رفائی ادارے کریں گے. اب حکومت نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں معاملات بڑھ رہے ہیں, لوگوں کو 3 وقت کھانا کھانا ہے, وہ نہیں مل پا رہا ہے. رفائی ادارے بھی 3-4 دن سے کچھ نہیں دے پا رہے ہیں لوگوں کو, تو لوگ اس وقت مشکل کے اندر ہیں. جو بھی فیصلے لینے ہیں یا جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو ذرا ہنگامی بنیادوں پہ لیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. جی ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور لاک ڈاؤن کی سچویشن پاکستان میں جس طرح سے ہے, اور اس پر ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی تاجر برادری اور ریسٹورنٹ ایسوسیشن جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں, وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ صورتحال سخت ہے, کیونکہ صورتحال بھی سخت ہے. پاکستان الحمدللہ ہے, مشکل میں ضرور ہے, لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں یورپ سے, امریکہ سے, تو ہم اس میں کسی طرح سے بہتر سچویشن میں ہیں. آسٹریلیا میں جو صورتحال ہے اور فرانس میں جو ہے یہ ہم نے آپ تک پہنچائی, اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے عمران چودھری کی طرف لندن میں. عمران بتائیں کیا وہاں پہ خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ کس صورتحال میں ہیں, اور کیا انہیں کچھ ریلیف مل رہا ہے وہاں پہ؟ برطانیہ بھر میں 55,000 سے زائد لوگوں کو کرونا وائرس اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, جبکہ 6,000 سے زائد لوگ اس کے خلاف اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس کی لپیٹ میں ہیں. لاک ڈاؤن کی صورت میں برطانوی حکومت کی جانب سے بزنسز کو بند کرنے کے اعلان جو کیا گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ کاروباری حضرات میں خصوصاً وہ دیہڑی دار طبقہ جو ہے ان میں یہ تشویش موجود ہے کہ کس طرح وہ اپنے بزنسز کو دوبارہ کھڑا کریں گے. وہ لوگ خصوصاً جنہوں نے اپنے بزنسز کو نیا شروع کیا تھا, یہ وہ دیہڑی دار طبقہ کے جو دیہڑی پر کام کرتے تھے, وہ آج کل گھروں میں ہی منجمد رہنے پر مجبور ہیں. جبکہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ مساجد جو ہیں جو ان لوگوں کے گھروں میں راشن جو ہے فراہم کر رہے ہیں, کچھ جو چیریٹیز ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. جبکہ میٹ ہینکوک کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کے لیے ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے کہا گیا ہے, اور ایکسرسائز کے لیے نکلنے والے جو لوگ ہیں, موسم کے تبدیل ہونے کے بعد لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پارکس میں جا کر سن باتھنگ کے لیے نکلتی ہے اور بیچز پر جاتے ہیں, جس کی مد میں جو ہے حکومت کی جانب سے نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور مزید ان لاک ڈاؤن کے قوانین میں جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے. جبکہ حکومتی حکام کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی یا مزید سختی, اس کا فیصلہ آنے والے ایک ویک کے بعد, ایک ہفتے کے بعد کیا جائے گا, اور ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے برطانوی وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں, ان کے مطابق آنے والے ایک ویک سے پہلے, آنے والے ایک ہفتے سے پہلے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ مزید لاک ڈاؤن کے قوانین کو سخت کیا جائے گا یا عوام کے لیے مزید نرم کیا جائے گا. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وہاں کی صورتحال بتائی. ہمیں اب اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب وقاص عظیم صاحب نے, اب کنوینر ہیں FPCCI سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریسٹورنٹس, اور ریسٹورنٹ کے ایشو پہ ہم بات کر رہے تھے چاولہ صاحب سے بھی بریک سے پہلے. وقاص آپ فرمائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہم نے آپ کو آسٹریلیا کی, لندن کی اور
اس کے علاوہ جو ہے فرانس کی جو صورتحال آپ کے سامنے پیش کی, وہاں پر یعنی پہلے 15 ڈیز پھر 15 ڈیز, اب تیسرے مرحلے میں جا رہا ہے, جبکہ پاکستان ابھی پہلے مرحلے میں ہی ہے لاک ڈاؤن کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑی تعداد میں ہمارا لیبر طبقہ بھی کام کرتا ہے, کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کو؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں ہمارا. رضوان بھائی, آپ اس کو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بھی بڑا دلچسپ ہے, سوال ہے پاکستان کا, تو یہاں ہم چلیے سوال کر لیتے ہیں. پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ ہم جن ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان کے پاس یقیناً ریلیف فنڈ ہے, ان کے پاس سسٹم ہے, ویلفیئر سپورٹ سسٹم ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے. نہیں, ہمارے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. وہاں تو ایک ڈیٹا ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک نمبر ہوتا ہے, اور ایون اس کے گھر پہ اب 1200 کا یو ایس میں آپ دیکھیں تو اس کو چیک پہنچ رہا ہے جو $75,000 سے کم ارن کرتے ہیں سالانہ. اب آنے والے دنوں میں چلیں, یہ تو آفت اس وقت آ گئی ہے, آگے آنے والے دنوں میں کس چیز کا کیا کردار ہوگا پاکستان میں؟ آپ ایکسپورٹر کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں یقیناً, لیکن ایکسپورٹرز کا ابھی مال ان کے پاس ہی پڑا رہے گا, دنیا میں ان کا خریدار اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری میں ٹرانسفر کیا, لیکن ابھی عوام کی اتنی کمر ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو لے سکیں گے. کریں گے, اچھی بات ہے, ایک اچھی بڑی امپلائمنٹ پیدا کرتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں ان کی امپلائمنٹ اور ہماری جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریسٹورنٹ انڈسٹری کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو آج تک پہچان, اس کو صحیح اس کا مقام ہی نہیں ملا. تقریباً کوئی 1 خرب روپے کا اس کا سالانہ ٹرن اوور ہے, تقریباً 2 ملین سے زیادہ لوگ اس میں امپلائمنٹ, اور یہ پرماننٹ امپلائمنٹ ہے جناب, یہ وہ نہیں ہے دہاڑی والے مزدور جیسے ہم وہ بات کرتے ہیں. کنسٹرکشن کی فیلڈ میں دہاڑی دار والا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہمارا جو ورکر ہوتا ہے وہ اسکل لیبر ہوتا ہے, اس کو سکھاتی ہے, جو لوگ بچے اسکول نہیں جا پاتے یہ انڈسٹری ان کو کام کرنا سکھاتی ہے, ان کو معاشرے کا کارآمد آدمی بناتی ہے. اس کے بعد جو ایک بہت بڑی ایکویشن یہ کھڑی کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ دیکھیں جو یہ بیلنس ہے نا قیمتوں میں, پیچھے سے سپلائی چین جو پوری بنی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ کوئی 50 سے زیادہ الائیڈ انڈسٹریز ہیں. مطالبہ بتائیں. دیکھیں ہمارا جو مطالبہ ہے انڈسٹری کو قائم رکھنے کے لیے, اتنے ایک بڑے پہیے کو چلاتے رہنے کے لیے, اس کے لیے ابھی ہمیں فوری طور پہ اس کو ایک سروائیول پلان بنانا پڑے گا. انڈسٹری اس کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, لیکن جو حکومت کی سطح پہ چیزیں, ہمیں جو ریلیف چاہیے, ہمیں ٹیکس میں ریلیف چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے آپ جو سیل ٹیکس آپ لگاتے ہیں, سیل ٹیکس کو آپ فی الفور ختم کر دیں, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب لوگوں کی جیبیں کمزور ہوں گی تو وہ کم سے کم ان کو ہمت ہو کہ ہماری قیمتیں ان کی قوت خرید میں آ سکیں. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ آپ کا رینٹل کا ہمارا معاملہ یہ بہت ہی شدید ہمارے اس میں آ گیا. دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑا انٹرپرنورشپ کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جو ریسٹورنٹ لوگ بناتے ہیں. پاکستان میں سب سے آسانی سے کھڑا کیا جانے والا کام تھا, اس لیے بے تحاشا لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کروڑوں روپوں کی انویسٹمنٹ ہو چکی. اب اس کے اندر لوگوں نے کچھ ارن بھی تو کیا ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ بہت سے ایسے بزنس ہیں جنہوں نے پاکستان سے بہت کمایا ہے اور وہ ان کی چیخیں 15 دن میں چیخیں نکل گئی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں اب آپ کو آپ ہماری انڈسٹری کو سمجھے تو ہے کیا, اگر یہاں 100 روپے کمائے جاتے ہیں تو کم سے کم 40-45 روپے کا اس میں سے مال بھی تو خریدا جاتا ہوگا. جو انفلیشن ہے 40-45 روپے کا مال بھی تو آئے گا. پھر آپ کو تنخواہیں بھی تو دینی ہیں, آپ کو اس میں سے ٹیکس بھی تو دینے ہیں, آپ کو رینٹ بھی تو دینا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور جو ڈسکاؤنٹ کلچر اور جو کمپٹیشن ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کو اس میں بچتا ہی 12 سے 15% ہے. اس میں بھی 2 سے 3 مہینے اگر اب آگے رمضان شروع ہو رہا ہے, رمضان شروع ہو جائے گا تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر نہیں. اور ابھی جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے ویسے ہی لوگ اب کراؤڈڈ جگہ پہ نہیں جائیں گے, وہ خود بھی نہیں جائیں گے. آپ کا ڈائننگ ابھی بھی آگے چیلنج ہے اس کے لیے بہت بڑا 3-4 مہینے, لیکن آپ کا پارسل اور ہوم ڈیلیوری جو وہ چل سکتا ہے. بالکل چل سکتا ہے. رضوان صاحب بہت شکریہ. مجھے فرمائیں اپنا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ جو کرونا وائرس کی چین اس کو توڑا جائے. اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 14 تاریخ سے کھول دیا جائے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چین جو متاثر ہو جائے گی اگر یہ کھول دیا جائے لاک ڈاؤن پہ؟ میں آپ کو بتاؤں چین کی جو بات کرتے ہیں نا, آپ نے سرکار کی ہر بات مانی, جائز بات مانی, کچھ ہماری بھی تو مانے. یہ آپ جو ہے یہ لاک ڈاؤن کی جو بات کر رہے ہیں, کتنا لاک ڈاؤن بڑھاتے رہیں گے آپ کتنا. آپ میں کہتا ہوں آپ کو بیچ میں کچھ کاروبار کھول کے دیکھتے کہ اس کی پوزیشن کیا, اگر اس میں اضافہ ہو تو آپ اس کو روک دیں. آپ 1-2 دن کر کے دیکھیں تو اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. اچھا سر, کاروبار جو کھلے گا اس کا مطلب ٹرانسپورٹ ہی کھولنا پڑ جائے گی. ہمارے لوگ بسوں میں جس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں, مطلب سوشل ڈسٹینس کا جو فارمولا ہے وہ سارا جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا. نہیں آپ میں بتاؤں دیکھیں ایک مرحلہ وار سب چیزیں کھولنی پڑے گی. ایک آپ کو مرحلہ وار ہر چیز کھولنی پڑے گی, ٹائم فریم بنانا پڑے گا, اس کی ٹائمنگ بنانی پڑے گی ہر چیز کی. ہمارے میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لوگ, آپ نے صحیح کہا, بسوں پہ جاتے ہیں,
सफ़र करते हैं, गरीब तबका है वो, आप उसके लिए कोई एक लाहेमल तो मना है, उसका एक तरीका। मैं कहता हूँ अगर बस में अगर कोई सफ़र करता है तो ज़रूरी नहीं है कि बस में हर कोई आदमी खड़ा, आप उसमें टाइम दे दें, आप उसमें आपकी जो बसों की जिस तरह लोग खड़े नहीं हो, बैठ उसमें बैठ के डिस्टेंस पे बैठे, ये कर सकते हैं ना, आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो सरकार कराएगी, सरकार है ही नहीं हमारे वहाँ, वो हम लोगों को तैयारी नहीं थी सर। तैयारी का मतलब कोरोना वायरस की तैयारी नहीं, एक इंसान को इंसान समझने की तैयारी नहीं थी हमारे माशरे के अंदर जो है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आप हेल्थ की क्या पोजीशन हमारे यहाँ। अभी मैं किसी टीवी में देख रहा है, डॉक्टरों ने हुसैन हुकूमत को कहा है कि आप जो है, अभी आपका इंटरेक्शन हुआ है गवर्नमेंट के साथ, मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतर डिसीजन आएंगे और आपके ये मसाइल जो है हल होंगे, ताकि जो आपकी इतनी बड़ा जो ताजिर बरादरी है, जो रेस्टोरेंट तबका है, हमारे लाखों मजदूर खास तौर पे जो आप लोगों से वाबस्ता हैं, आपके कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा, प्रोग्राम दे, सुख का सांस लेंगे कि अगर उन तक जो है इमदाद नहीं पहुँच रही है, हुकूमत नहीं पहुँचा पा रही है, तो कम से कम वो किसी न किसी तरीके से अपनी कारोबारी ज़िंदगी वापस आ सकेंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल पाकिस्तान का।